اس کا مطلب کیا ہے وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم شاہ خالد صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو بطور مجموعی اس کاروائی کے دوران کیا عدالتی ماحول نارمل لگا یا ایک ذرا تناؤ کا ماحول لگا؟ اور ایک بات یہ، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی کہا گیا یا اندیا دیا گیا کم از کم بینچ کی جانب سے کہ آگے بھی کسی مرحلے پہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ معاملہ یعنی نمٹایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آج جب سماعت شروع ہوئی تو لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا، اور جی یہی بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کو ہم نے ایک موقع دیا تھا. انہوں نے جو جواب جمع کرایا تھا تو ہم نے ان کو ایک اور موقع دیا کہ آپ 7 تاریخ کو عدالت میں جواب جمع کرائیں، لیکن جواب سوچ سمجھ کر آپ عدالت میں جمع کرائیں. آج جب مخدوم علی عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے جو جواب جمع کرایا ہے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، اور اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی ہے. میرے لیے یا عدلیہ کے لیے ریڈ لائن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے. اگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر کوئی بات آئے گی تو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پہ بات آئے گی. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہمیں برا نہیں لگے گا، لیکن ڈسٹرکٹ کورٹ کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کریں گے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے موجود ہیں جن میں غیر مشروط معافی بھی مانگی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو سزا ملی. تو کیا آپ ان فیصلوں کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ مخدوم علی نے پھر عدالت کو بتایا کہ آپ جو جواب ہم نے دیا ہے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جس پر تمام ججز نے متفقہ طور پر کہا کہ ان میں غیر مشروط معافی نہیں ہے. ہم نے ایک ٹائم دیا تھا اور ٹائم کے باوجود جو جواب ہے وہ غیر تسلی بخش ہے، مطلب ان سے عدالت مطمئن نہیں ہے. لہٰذا اس کا ایک ہی ہے کہ جو کاروائی ہے ہم ان کو آگے بڑھائیں اور ان پر فرد جرم جو ہے یہ عائد کرے. جس طرح آپ نے بات کی، یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ جب کبھی اگر معافی کی بات آئی اور انہوں نے معافی مانگی، غیر مشروط معافی مانگی، تب پھر عدالت دیکھے گی. لیکن فی الحال جواب سے ہم مطمئن نہیں. یہ آپ کا خیال ہے یا ایسا یا یہ کہا گیا ہے، یعنی یا اس طرح کا کوئی اندیا دیا گیا بینچ کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ دلائل کے دوران بات ہوئی جب مخدوم علی نے عدالت کے سامنے بات کی. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم افسوس کا اظہار کر چکے ہیں اور یہ توہین عدالت کے اس میں نہیں آتا، جس پر بعد میں اعتراض بھی کیا گیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ کو موقع دیا تھا، آپ نے جواب جمع نہیں کرایا. اگر آپ آئندہ بھی کبھی جواب جمع کرائیں گے اور اس میں غیر مشروط معافی مانگیں گے تب یہ عدالت اس پہ سوچ سکتی ہے. لیکن فی الحال چونکہ آپ کے کلائنٹ نے معافی نہیں مانگی تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے اور سابق وزیر اعظم کو پر 22 ستمبر کو فرد جرم جو ہے یہ عائد کی جائے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہ خالد، ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آج کی عدالت کی صورتحال. اب اس کا آئین اور قانونی طور پہ کیا مطلب نکلتا ہے، اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ سلمان راجہ صاحب، یہ ظاہر ریمارکس اور اس کی تو پھر ایک ظاہر ہے وہ قطعیت کے ساتھ ریمارکس جو ہے وہ تو نہیں کہ فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے وہ. تو اس سے ہٹ کے آپ ویسے بتائیے گا کہ اب جب بات فرد جرم عائد ہونے تک تو چلی گئی ہے تو کیا یہ معافی کے امکانات کو کم کر دیتا ہے کہ اگر اب آگے جا کر جو بھی سائل ہے وہ معافی کا طلبگار ہو جائے تو اب معافی کے ایکسیپٹ ہونے کے چارجز اس نہج میں آنے کے بعد کم ہو جاتے ہیں بنسبت پہلے دن، یا ان دس کیس تو دوسرے دن یا دوسرے موقع پر آپ معافی مانگ لیتے تب اس کے؟ جی یقیناً کم ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں نظیریں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک توہین عدالت کا مقدمہ ہوا تھا جب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ کچھ پولیس اہلکاروں نے، آئی جی اسلام آباد شامل تھے، ان میں بدسلوکی کی تھی، زبردستی ان کو دھکیلا تھا، گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی تھی. تو اس معاملے میں توہین عدالت کی کارروائی چلی اور بالآخر عدالت عظمیٰ نے یہ کہا کہ ان لوگوں نے ایک تو یہ کہ پہلے جواب جمع کرائے، اس میں اپنے
عمل کو ایک طرح سے اس کی کوئی وجہ اور عذر بیان کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب فرد جرم عائد ہو گئی تو پھر انہوں نے معافیاں مانگی. فرد جرم عائد ہو جانے کے بعد معافی مانگنا انہوں نے کہا کہ حقیقی معافی کا اظہار نہیں ہے یا حقیقی ندامت کا اظہار نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے وہ معافی قبول نہیں کی تھی. لیکن ظاہر ہے توہین عدالت کا ہر مقدمہ اپنی نوعیت کا مقدمہ ہوتا ہے، اپنے سیاق و سباق میں اس کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو قطعیت سے نہیں کہا جا سکتا کہ اب معافی کے تمام امکانات ختم ہو گئے ہیں. اب بھی ہو سکتا ہے عدالت چاہے تو، لیکن جو ہماری ایک طرح سے روایت رہی ہے یا جو نظیریں ہیں وہ یہی ہے کہ جلدی معافی مانگی جائے، پہلے دن معافی مانگ لی جائے. جب شو کاز نوٹس جاری ہو گیا تھا اس میں جو آبزرویشنز تھیں انہی سے ظاہر تھا کہ عدالت سخت برہم ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا موقع بھی ملا، جیسے کہ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا، اس پہ بھی معافی نہیں مانگی گئی، اور آج بھی کوشش کی گئی کہ کوئی عذر پیش کریں، معاملے کو تناظر میں رکھیں. دیکھیے توہین عدالت میں یہ بہت ہی ہائی رسک اقلاع عمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے کہے ہوئے کو، جس کے حوالے سے عدالت ایک بادی النظر میں موقف قائم کر چکی ہے کہ یہ توہین کے زمرے میں بات آتی ہے، آپ عدالت کو کہیں کہ نہیں یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتی، اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ عذر ہے، یہ اس کا تناظر ہے. یہ بہت ہی رسکی اسٹریٹجی ہے. اور آج یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ آپ جی سر، اور ہائی رسک اسٹریٹجی آپ اپنا رہے ہیں. ہاں، تو میرا سوال ہے بالکل اسی سے متصل تھا اگلا، کہ جتنے حالیہ تاریخ میں جو کیسز آپ کو ذہن میں پڑتے ہیں، اس نے یہ بھی اپنی نوعیت کی اس اعتبار سے منفرد مسائل ہے کہ سائل جہاں پہ آخر تک کنٹیسٹ کرتا رہا، حالانکہ عدالت کی جانب سے اشارے دی جاتے رہے غیر مشروع معافی کے، لیکن سائل آخر تک کنٹیسٹ کرتا رہا کہ بھائی یہ ہاں میں افسوس ہے، پچھتاوا، لیکن غیر مشروع معافی نہیں مانگی. اور بلکہ جو ہے وہ کہ جناب یہ توہین کے زمانے میں آتا ہی نہیں آتا، اس حوالے سے آرگیومنٹ دیتا رہا. یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک الگ مثال ہے. عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ معافی مانگ لیتے ہیں. جی عام طور پہ بالکل ایسے ہی ہے، معافی مانگ لی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو بھی مثال دی، افتخار چودھری صاحب کا جو معاملہ تھا اس میں پولیس اہلکاروں نے بہت دیر سے معافی مانگی، بہت عرصہ وہ معاملے کو کنٹیسٹ کرتے رہے اور ان کی معافی قبول نہیں ہوئی تھی. جن کیسز کا کیونکہ جو تین جو بڑے سیاسی کیسز ہوئے تھے، چونکہ عدالت نے خود ان کا حوالہ دیا تو ظاہر وہ بس بحث وہ ہم کر سکتے ہیں کہ یعنی یہ نہال ہاشمی صاحب، طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، ان کے معاملے میں کیا تھا؟ یہ انہوں نے فوراً معافی مانگ لی تھی یا نہیں؟ آپ کو ایگزیکٹلی یاد پڑتا ہے کہ کیا کس مرحلے پہ مانگی تھی؟ کہ ان کے تمام جو ان مقدمات کی جزیات اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خیال پڑتا ہے کہ انہوں نے فوراً معافی نہیں مانگی تھی، کچھ کوشش کی تھی جواز پیش کرنے کی. لیکن اگر فوراً معافی مانگ بھی لی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ عدالت اس معافی کو قبول کرے گی. جو کہا گیا جو نوعیت ہے توہین کی اس کو بہرحال دیکھا جاتا ہے. لہٰذا ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ کیا معافی پہ چھوڑ دینا ہماری روایت ہے یا معافی کے باوجود سزا دینا ہماری روایت ہے، تو دونوں طرح کے آپ کو مقدمات ملیں گے. اور بڑی تعداد ان مقدمات کی ہے جہاں معافی کے بعد چھوڑ دیا گیا، معافی دے دی گئی، معاملے کو ختم کر دیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر، اگر مجھے آسان فارم میں سمجھا دیں، اب فرد جرم عائد ہوگی، یعنی کیا؟ یعنی یہی کہ جناب اب جو ہے وہ چارج فریم کر کے بتایا جائے گا کہ آپ پر یہ الزام ہے، جس کا پھر وہ یا دفاع کریں گے یا اگین سرنڈر کر دیں گے، اور اس کی بنیاد پہ کیس آگے بڑھے گا. یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں فرد جرم عائد ہونا یہ کتنا سنگین ہے یا نہیں ہے، یہ ذرا اگر ہمیں سمجھا دیں. دیکھیں فرد جرم تو ایک اب آگے کی بات ہو گئی نا. اس کے بعد تو گواہان پیش ہوں گے، دونوں اطراف کو، استغاثہ کو اور دفاع کی طرف سے اپنی اپنی فہرستیں دینی ہوں گی گواہان کی، اور پھر ان کی گواہی جو ہے وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی، اس پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا اگر بات وہاں تک جاتی ہے. تو عام طور پہ اتنی دور اگر بات چلی جائے توہین عدالت کے مقدمے میں تو پھر اس میں بہت ہی کم ہے کہ سزا نہ ہو. اوکے، ظاہر ہے جواب کیا دینا ہے خان صاحب نے وہ تو خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، ان کے لیگل جو بھی ہیں. لیکن آپ کے لیے ذرا یہ امر باعث تعجب تھا کہ پہلا ایک جواب جمع کرایا گیا، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ مطمئن نہیں ہے، آپ دیجیے دوسرا جواب. یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ آج غیر مشروع معافی مانگ لیتے ہیں، یعنی کہ خلاصے یہ سب تھا، تو شاید ہم کیس نمٹ جاتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ الفاظ استعمال نہ کرنا آپ کے لیے یہ امر باعث حیرت ہے؟
جی باعث حیرت بھی ہے اور باعث افسوس بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب آپ سیاست میں کسی بھی طرف ہوں، لیکن اگر آپ کا کچھ بھی وابستہ جمہوریت کے ساتھ ہے تو وہ ایک بہت بڑی اس وقت ایک ہماری سیاسی شخصیت ہے، اور ان کے الیکشن سے باہر ہونے سے ظاہر ہے کہ اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے تو 5 سال کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ ہماری الیکٹورل ڈیموکریسی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوگا۔ جو انتخابات ہیں اور اس کے بعد جو حکومت قائم ہوگی وہ کسی طرح بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے مستحکم نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑی سیاسی قوت جو ہے وہ باہر ہوگی، اور باہر رہ کے وہ بہرحال سیاست تو کریں گے۔ وہ اگر پارلیمان میں نہیں بھی آتے ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے ان کی سیاست اور زیادہ مشتعل ہو جائے یا اشتعال انگیز ہو جائے۔ یہ تمام معاملات اب ہمارے سامنے ہیں۔ میرے لیے یہ کوئی ہماری جمہوریت کے لیے اچھا دن نہیں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی اور اس معاملے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ اور سر لیکن یہ امر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو عدالتی معاونین تھے ظاہر ان کے سامنے بھی یہی جواب تھا، اس کے باوجود وہ یہ استدعا کرتے ہیں عدالت سے کہ آپ اس کی بنیاد پر درگزر کر دیجیے۔ دیکھیے انہوں نے کوئی قانونی بحث نہیں کی، انہوں نے بھی ایک طرح سے عدالت سے استدعا ہی کی کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیجئے، معاملے کو ختم کر دیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے بھی وہی خدشات پیش نظر تھے جن کا میں نے ابھی اظہار کیا کہ اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو ملک کی سیاست کہاں جائے گی، ہمارا نظام حکومت جو ہے، ہماری پارلیمان جو ہے، اور اس کے باہر جو سیاست ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا۔ یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں ہر جمہوریت سے وابستگی والے شخص کو، پاکستان سے وابستگی والے شخص کو اس وقت متفکر کر رہی ہیں۔